جسم میں درد رہتا ہے، کان میں شور سا سنائی دیتا ہے اور بچہ کھانا نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی مسلمان ہوئے تو آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں درد شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علاج بتایا تھا، وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ دعا، 3 بار بسم اللہ پڑھ کے 7 بار اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما یجد حاضر، یہ پڑھ کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لے، اللہ شفا دے دے گا۔ وہ بیری کے پتوں سے غسل کرے، بیری کے پتوں سے غسل کرے، ویسے بھی عام طور پہ اس سے کر لیا کریں، یہ بہت فائدہ مند ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ پانی ہی کے سلسلہ میں ایک سوال اور بھی ہے کہ مجھے خواب میں کبھی صاف پانی نظر آتا ہے اور کبھی گندا پانی نظر آتا ہے۔ اللہ اسے شفا دے، ان کے جسم کو درد کی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ یہ وہی میں نے جو پہلے بہن کو بتایا ہے کہ وہ اس کو خواب کو زائل کر لے گی تو انشاءاللہ اس کو اللہ شفا دے گا، صرف خواب زائل کرنے سے۔ کر کے دیکھیں، لمبے چوڑے چلے وظیفے کوئی نہیں، یہ نسخہ ہے، اللہ کے فضل سے شفا ہو۔ بھائی کندھے پر تھوکنا اور اس کو پڑھنا ہے، اور صبح شام کے اذکار۔ لوگ کہتے ہیں کہ ناپاک اور گندا رہنے کی وجہ سے جن آتے ہیں، سوال یہ ہے کہ یورپ والے لوگوں پر یہ جن کیوں نہیں آتے؟ سوال یہ ہے کہ آپ یورپ گئے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ یورپ گئے ہیں۔ میں تو یورپ میں جب اسکائپ پر علاج کرتا ہوں نا، ابھی پرسوں چوتھ کی بات ہے، آپ کے جماعت کا بہت بڑا آدمی ہے اس کے اندر، اپنا ریاض کے اندر، میں نے اس کے بیٹے کو جب اسکائپ پہ چیک کیا تو وہ حاضر ہو گیا جن، وہ انگریزی بول رہا تھا، ہاں جی، وہ کوئی ان پڑھ بندہ نہیں تھا، وہ لائرڈ ہے۔ اور پھر یورپ میں میں رہا ہوں، میں نے فرانس میں بھی زندگی گزاری، جرمنی، ہالینڈ میں بھی۔ یہ کون بولتا ہے وہاں جن نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ان کو پکڑتے؟ کبھی گئے ہیں آپ؟ جتنی ہارر فلمیں وہ بناتے ہیں آپ تو بناتے بھی نہیں ہیں، وہ سچی فلمیں بناتے ہیں۔ اس میں میرے پاس میرے موبائل میں ایک تصویر ہے، آج بھی ایک بچی لندن سے میرے پاس آئی ہوئی ہے، گھر میں انہوں نے تصویر بنائی تو کوئی نہیں تھا وہاں پر، انہوں نے، بچی بہت پڑھی، قرآن کو تجوید سے پڑھتی ہے، ترجمے سے پڑھتی، اتنی نیک فیملی کہ شرم آتی ہے مجھے ان کے باپ کو دیکھ کر، ماں کو دیکھ کر، اس بچی کو دیکھ کر کہ اتنا لندن میں رہ کر اتنے وہ معزز اور اتنے اسلام پر پابند، صرف انہوں نے گھر میں، اپنے اچھے امیر لوگ ہیں، اپنے گھر میں جہاں بات تھا، بات کو توڑ کے دوسری جگہ کیا، اس بچی کا وہاں کمرہ بنا دیا۔ کمرہ بنانے کے بعد جب وہ بچی وہاں سونے لگی تو اس کو تکلیف ہوگی، کزنیں آئی ہوئی تھی دوسری مانچسٹر وغیرہ سے، تو وہاں وہ تصویر بنا رہی تھی، تصویر میں ویسے کچھ نہیں تھا، جب تصویر میں دیکھا تو وہی وہ جو بتاتے ہیں نا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہ میں نے جانور نما بندہ دیکھا، وہ میرے پاس ابھی موجود ہے ادھر تصویر۔ میرے بھائی جن ہر جگہ ہیں، یہ آپ کو غلط کہا جاتا ہے کہ ادھر کیوں نہیں ہے، ادھر وہ کچھ ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی پر جادو کا اثر ہے اور کیفیت یہ ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں ہمیشہ تکلیف رہتی ہے، اور آگے کہتے ہیں اچھے معالج کی پہچان کیا ہے؟ آپ علاج سنیے اچھے معالج کی پہچان۔ نہیں جی، پہچان یہی اچھا، اب اللہ یہ ہمیں اچھا بنا دے، آپ لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں تو اللہ آپ کے گمان سے بھی زیادہ ہمیں اچھا بنا دے، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے جو آپ کو قرآن و سنت کے مطابق علاج بتاتا ہے آپ اس سے علاج کروا لیں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اگر آپ کہیں گے یہ ہمیں کوئی جنتر منتر کر کے دکھائے، پہلے یہ بوتل اڑائے ہوا میں پھر میرا ایمان بنے گا، تو میں کہتا ہوں یہ جو پھر جتنے مداریاں کرنے والے ہیں، یہ میجک شو کرنے والے ہیں، وہ تو پھر سب رب بن گئے نا۔ جی کہتے ہیں کہ 18 اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ 18 کا علاج یہی ہے میری بہن، ابھی میں نے ایک وہ جو اس بچی کو کہا ہے، وہ جس کو سورہ شمس پڑھائی ہے، وہ بھی یہ شادی شدہ پڑھے گی، اور اس کے ساتھ نا وہ اجوین اور کالی مرچیں اس کا وہ استعمال کرے، اس پر وہ سورہ شمس پڑھے، روزانہ سورہ شمس پڑھ کے صبح نہار منہ 5 دانے کالی مرچوں کے ثابت اور اجوین کی 1 چٹکی، اس کو پھانک کے نہار منہ وہ کھائے، اللہ کے فضل سے دوا اور دوا، پھر صبح شام کے اذکار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بیماری سے شفا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
کہتی ہیں کہ مجھے کبھی خواب میں آگ نظر آتی ہے اور میں لوگوں کے لیے کھانا پکاتی ہوں اور میں خود بھی کھاتی ہوں، ان کو بھی کھلاتی ہوں، اور یہ کھانے والے سارے میرے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس کی تعبیر بنتی ہے دو طریقہ کی۔ اگر تو وہ ہماری بہن بیٹی جو ہے، اگر وہ 5 وقت کی نمازی ہے، پردے دار ہے، شریعت پر چلنے والی ہے، تو اس کی خواب اتنی مبارک ہے کہ یہ مستجاب الدعا ہے۔ یہ جس کے لیے دعا کرتی ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بے نمازی ہے تو یہ اتنی خطرناک ہے کہ جو اس کے پاس بیٹھے گا وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ یہ دو طریقہ کی خواب کی بنتی ہے تعبیر۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، تقریباً 18 سال ہو رہے ہیں، اور خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، بتائیے کہ ہم کیا پڑھیں؟ اور میں سورۃ البقرہ پڑھتی ہوں۔ سورۃ البقرہ اللہ توفیق دے پڑھتے رہیں۔ ہر نماز کے بعد اگر زیادہ شدت ہے تو ہر نماز کے بعد دوسرے اذکار کے ساتھ وَاتَّبَعُوا مَا تُتْلَى 102 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، اس کی 11 بار تکرار کر کے اس کو پڑھیں۔ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے جائیں تو آہستہ 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 اس کو ایک ایک کر کے کم کر دیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی گھر میں میاں اگر چاہتا ہے کہ سلوک اتفاق رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میں بیوی کو سلام کیوں کروں۔ حکم ہے اللہ کے جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو وہ کیا کرے؟ السلام علیکم کہے۔ یقین جانے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے اللہ کے فضل سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور جیسے ہی جھگڑا شروع ہونے لگے دونوں درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، درود ابراہیمی، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے اللہ اس پر بندے پر رحمت نازل کرنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ بھی 10 غلطیاں اس کی مٹا دیتا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے، اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے فضل سے یہ معاملہ اس کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کسی خاتون نے لکھا ہے کہ میں الہدیٰ سینٹر سے تفسیر قرآن کا کورس کر رہی ہوں، 20 سپارے ہو چکے ہیں، اور اب میرا پڑھنے میں جی نہیں لگتا، بلکہ پڑھنے کے نام سے مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ کیا کروں؟ یہ میری بہن، اللہ تم سب بہن بیٹیوں پر اللہ پاک پر فضل فرمائے۔ یہ تمہاری ہی وجہ سے میں نے یہ کام سیکھا تھا۔ ایسی شکایتیں آئی تھی میرے پاس۔ تو جب ہماری بہن بیٹیاں دین کی طرف آتی ہیں پھر شیاطین ان پر بہت زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں، کیونکہ چور ڈاکو کہاں آتا ہے؟ جہاں بھوکے ہوتے ہیں، کہ نہیں؟ جہاں مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ اللہ اس کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس استقامت پکڑو اور اللہ سے مدد مانگتی جاؤ، صبح شام کے اذکار پکے کر لو، اور خاص کر صبح جو تسبیح ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 بار اس کو پڑھو۔ اور ایک دعا حصن المسلم کے اندر ہے، جب بھی کیفیت یہ بنے فوری طور پہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، اس کو پڑھنا شروع کرو گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے تمہاری یہ کیفیت چینج ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ کینسر سے بچاؤ کے لیے کون سی دعا یا علاج ہے؟ کینسر سے بچاؤ کے لیے بہترین دعا ہے صبح شام نماز، پہلے تو پڑھے نا نماز جماعت کے ساتھ، اگر بی ہے تو وہ گھر میں پڑھے، پھر یہ پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ کینسر سے بچنے کی دعا ہے۔ پھر ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا برس سمجھتے ہیں وہ پھلیری جس کو بولتے ہیں، جہاں آدمی کالا چٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسی بیماری ہے نا جب جسم سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جزام کہتے ہیں کوڑ کو، جب ہاتھ پاؤں گلنا ہڈیوں سمیت ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اس کا علاج نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بچنے کا بھی علاج بتایا، ویسے بھی اس کا علاج ہے۔ جنون جن کے ساتھ ہے، جب جن چمڑتا ہے تو پھر جنون آتا ہے، دیکھیں اس کو 10 بندے پکڑتے ہیں، زنجیروں سے باندھا ہوتا ہے۔ وسیع الاسقام ہے، اور پھر وہ بیماریاں جو پہلے نہیں تھی، اس میں ایڈز،
میں نے اللہ کے فضل سے ایڈز کا علاج کیا، اللہ نے اس بندے کو شفا دی، اس کی شادی ہوئی، اب اس کے پاس بچہ ہے۔ دنیا کہتی ہے ایڈز کا علاج نہیں ہے، الحمدللہ سیالکوٹ کا وہ بندہ تھا۔ قرآن میں علاج ہے اللہ کے لیے، قرآن کو پکڑ لو، نبی کو فالو کرو، تمہاری ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے۔ لکھا ہے کہ ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں، رات کو بستر پر جانے کے بعد میں سو نہیں سکتی۔ میری بہن وضو کر کے جائے، بستر کو جھاڑے، جیسے میں نے کہا ہے بیٹھ کے پڑھے، پھر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرے، 3 بار اخلاص فلق ناس پڑھ کے، اگر پھر بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر غسل کرے بیری کے پتوں سے، پھر سوئے، انشاءاللہ تعالی اللہ اسے شفا دے گا۔ پہلے ایک سوال تھا اسی طرح کا، یہ ہے کہ میری بچی 15 سپارے حفظ کر چکی ہے اور اب وہ دلچسپی نہیں لے رہی، پابندی نہیں کر رہی، کیا دعا پڑھیں کہ وہ حافظ بن جائے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت کرے۔ ایک تو آپ نے پانی سے نہلائے اس کو، یا 3 دن 5 دن یا 7 دن اپنے وضو کے پانی سے۔ دوسرا، جب وہ بچی سوئی ہو تو اس کے سرہانے کے پاس، آج کل تو بیڈ ساتھ لگے ہوتے ہیں نا، رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہو جائے اور اتنی آواز میں کہ جیسے وہ بچی کو سنا، جب سویا ہو بچہ، جاگتے نہیں، 1 بار سورہ قمر پڑھے، 3 بار سورہ بروج پڑھے، پھر اس کو سر سے پاؤں تک پھونک مار دے، اللہ اسے شفا دے گا انشاءاللہ العزیز۔ لکھا ہے کہ میں 16 سال کا لڑکا ہوں، مجھ سے سب محبت کرتے تھے اور مجھے بہت پسند کرتے تھے، مگر سب دوست اس مہینے الگ ہو گئے ہیں اور آخری دوست بھی دور ہو رہا ہے۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، گھر والے مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں، پڑھائی بھی مجھ سے نہیں ہوتی، دل قرآن پڑھنے کو بالکل نہیں چاہتا۔ میرے جتنے بھی دوست تھے وہ سب 5 وقتی نمازی تھے اور تہجد گزار تھے، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ نہیں تھے، انہوں نے نماز چھوڑی یا آپ نے چھوڑی؟ پہلے تو سوال یہ ہے کہ نماز وہ تھے، وہ دوستوں نے چھوڑ دی اور آپ نے نہیں چھوڑی، یا آپ نے چھوڑ دی انہوں نے چھوڑ دی؟ اگر ایسی کوئی غلطی ہے تو آپ اپنی کوتاہی دور کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان سنتا ہے نا بندہ اذان، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو، روزانہ ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، جب کسی کی افادیت بیان کرتے تو اس میں زیادہ چارم پیدا ہو جاتا ہے نا۔ آپ نے فرمایا جس نے اذان کو سنا اس کا جواب دیا، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت کہا، پھر وہ پڑھے مجھ پر درود بھیجے، پھر وہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ، یہ پڑھنے کے بعد وہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ۔ وہ 3 بار یہ پڑھے، لوگ نفرت کرنے والے محبت شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ کر کے دیکھ لے۔ پھر آخرت میں مفت میں حوض کوثر کا بھی مل جائے گا پانی، یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ میرے سر میں بہت سخت درد رہتا ہے، حالانکہ میں 14 سال کا لڑکا ہوں اور اسی کی وجہ سے میری فجر کی نماز بھی دیر سے ہوتی ہے، میں بہت چیزیں بھول جاتا ہوں۔ اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، یہ اب زعفران ہو تو میں اس کو بتا دوں کہ اتنا زعفران پانی میں ڈال کے، ویسے یہ کالی مرچیں لے 5، اس کو ایک اس میں یعنی یہ ٹشو میں رکھ کے اس کو صرف ایک چوٹ مارنی ہے، اللہ اکبر کر کے توڑنا ہے اس کو، اب اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وہ پانی سے پھانک کے سونے سے پہلے پھر 1 بڑا چمچ زیتون کے تیل کا سورہ والتین والزیتون پڑھ کے وہ پی لے، انشاءاللہ العزیز اس کے سر میں درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مجھے کئی سالوں سے آدھے سر میں شدید درد ہوتا ہے، جب درد شروع ہوتا ہے تو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، ہر طرح سے علاج کرائے ہیں، پوری باڈی کا چیک اپ 1 بار نہیں کئی بار کرایا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ یہ آدھے سر کا درد جو ہے اور یا سانس کی بیماری جو جس کو ہوتی ہے نا، اس کا میں علاج آپ کو بتاتا ہوں، پھر دوبارہ نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ کوانٹٹی بتا دیتا ہوں، اس کے مطابق پھر آپ اپنا نسخہ تیار گھر میں کر لیں۔ آپ 100 ملی میٹر لے لیں نا زیتون کا تیل، ٹھیک ہے؟ 20 گرام کلونجی لے لیں، کلونجی کو صرف چوٹ مار، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں دادڑنا، کوٹنا نہیں، باریک نہیں کرنا، اس کو دادڑ لیں، اس کو ہلکی آنچ پہ 15 منٹ تک اس کو بوائل کر لیں، ہلکی آنچ میں۔ اس کے بعد باریک کپڑے سے اس کو پن لیں، وہ پن کے پھر جس بندے کو یہ تکلیف ہے 2 ٹائم
کندھے کے نیچے رکھے سرہانہ، گردن کو بالکل ایسے کر لے، کوئی بندہ اس کی سیدھی ناز سے شروع کرے، ایک میں قطرہ ڈالے، اس میں 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے، رائٹ میں ہو جائیں گے 4 اور اس میں 3، 7 قطرے ڈالنے ہیں، پھر کم از کم نہیں 10 منٹ لیٹا رہے، انشاءاللہ العزیز اس کو یہ سانس کی تکلیف اور آدھے سر کی درد کی بھی تکلیف اللہ اس کو شفا دے گا انشاءاللہ العزیز۔ مسلسل 3 سال سے سر کے پورے بال گر رہے ہیں، بہت علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیا یہ نظر لگنے کی نشانی ہے یا کوئی؟ پکی بات ہے، جس کو نظر لگتی ہے سب سے پہلے اس بچی کو یا بچے کو بال جھڑیں گے یا چہرے پہ دانے نکلیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ آتے ہیں گلے ہوئے چہرے لے کر بچیاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کو نظر لگی ہوتی ہے، یا جن کی نظر لگتی ہے یا انسان کی، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ وہ پردہ کرے، فلک ناس پڑھے، اپنے چہرے پہ بھی ہاتھ پھیرے، ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں جاتا، پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے بندہ، چاہے عورت ہے یا مرد ہے، پھر وہ پہلے سورہ پڑھے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی وہ جتنی چاہے تکرار کر لے اس آیت کی، پھر جب یعنی کہ 10 بار کر لی، 20 بار، 30 بار، کوئی تعداد نہیں ہے، اس کے بعد پوری صورت کر کے پھر فلک اور ناس 11 بار پڑھے، پھر ادھری آئینے کو دیکھتے ہوئے تھو کر کے اپنے جسم پر پورے سر پہ ہاتھ پھیر لے، اللہ پاک اس کے یہ بالوں کی بیماری، دانے شانے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لکھتے جاؤ، پتہ نہیں آئندہ سال ہم نے آنا ہے یا زندہ رہنا ہے، یہ تو اتفاق سے ہی آ گیا، ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ ریکارڈ ہو ہیں، چلیں الحمدللہ۔ کہا کہ حافظ قرآن ہوں، عمل کی بھی کوشش کرتا رہتا ہوں، لیکن سنا ہے کہ حافظوں کے پیچھے 10 شیطان لگے ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ میرے بھائی میں نے تعداد تو کبھی نہیں گنی، جس نے بھی کہا ہے وہ بیچارے کو زیادہ تجربہ ہوگا، سب سے زیادہ یہ پکڑتے حافظ قرآنوں کو۔ میں نے پہلے عرض کی نا کہ ہمارے پاس حافظ قرآن زیادہ آتے ہیں جن کے گلے بند ہو گئے ہوتے ہیں، جن کی نظر چلی گئی ہوتی ہے، یہ شیاطین کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اللہ ان کو شفا دے دیتے ہیں۔ حافظ قرآن کو چاہیے، میں اس آیت کا یہ مطلب جو میں نے جو سمجھا، اور میں مدارس والوں کو عرض کیا کرتا ہوں روزہ، جب بھی کوئی آتے ہیں ہمارے پاس، میں کہتا ہوں اللہ جو کہتا ہے نا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ حفاظ کے لیے، کہ اس سے مراد ہے کہ ان کو صبح شام کے اذکار سکھاؤ، کیونکہ شیطان ان کو نہیں چھوڑتا۔ ایک مدرسے سے 20 حافظ پیدا ہوتے ہیں، یقین جانیں اس میں سے 3 یا 4 حافظ رہتے ہیں، باقی بڑے بڑے بدماش بن جاتے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں تو یہ دیکھا، ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ایک عام آدمی نہیں کرنے والا، کیونکہ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کے سینے میں قرآن آ گیا، باقی 10 یا 20 یا 50 یہ واللہ عالم، ایک ہی شیطان کافی ہے۔ کیا خیال ہے؟ صحیح بات۔ اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے ہمیں۔ کسی خاندان میں 4-5 بھائیوں کی مسلسل بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، تو کیا یہ بیماری ہے یا جادو ہے یا نظر بد ہے یا اللہ کی مرضی ہے؟ اولاد نرینہ کے لیے کوئی دعا ہو تو بتائیے۔ دیکھیں جی، یہ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، میں جس کو چاہوں بیٹا دوں، جس سے چاہوں بیٹی دوں، جس سے چاہوں دونوں دوں۔ پھر اللہ نے اپنے نبیوں کو جو دعا بتائی نا اولاد مانگنے کی، بیٹوں کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا کہ کیا ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرمائے، یہی ہے نا اس کا۔ تو مانگنے میں کوئی شرمندگی تو نہیں ہونی چاہیے نا، میں مانگ کس سے رہا ہوں؟ اپنے رب سے، ٹھیک ہے۔ بیٹیاں رحمت اور بیٹا نعمت، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ سے یہ دعا مانگنی شروع کر دیں، چلتے پھرتے ربی حبلی من الصالحین پڑھتی جائیں، انشاءاللہ العزیز وہ چاہے گا تو بیٹا بھی دے دے گا انشاءاللہ۔ آسیب اور جادو میں کیا فرق ہے؟ اسیب کہتے ہیں بھائی جان جس کو جن خود چمڑ جائے، جادو اس کو کہتے ہیں یا جن خود کر دے یا کوئی کسی کو کروا دے، اسے جن مسلط کرنا کہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے تعوذ میں، ہم تو جب فاتحہ شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا اس کے شیطان رجیم کے جادو سے، اس کا مطلب یہ جادو کرتا ہے، اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسوں سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیشاب کی نالی میں پھونک مارتا ہے، بندے کو کہتا ہے، ذہن میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تیرا پیشاب کا قطرہ نکل گیا، وہ بیچارہ نماز توڑ کے جاتا ہے، بات میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اس کی دبر میں پھونکے مارتا ہے۔ یہ جن کی بات کر رہا ہوں، اس کا نام بھی بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خنزب۔ یہ دبر میں پھونک مار کے پھر وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تیری ہوا خارج ہو رہی ہے، تجھے کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، وضو کرتے ہو اور بات خارج ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بدبو نہ آئے، آواز نہ سنو، اپنی نماز کو جاری رکھو، یہ علاج ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر جب وضو کرو تو وضو کے بعد پانی چلو میں لے کر اپنے آسن پر چھینٹ مار لیا کرو، چھینٹ ایسے کر کے، یہ بخاری میں ہے اس کا طریقہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی یہ شیاطین کی جو بیماریاں ہیں نا، یہ والی، یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہم نے تو وضو میں فالتو چیزیں رکھ لی ہوئی ہیں نا، ایسے کر لیا، ایسے کر لیا، ایسے کر لیا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چھینٹا مارنا حدیث سے ثابت ہے، جو ہم کرتے نہیں، اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ کپڑے کے اوپر سے ہی عمرے میں جاتے ہوئے گاڑی سے ٹکر کھا کر ایک جانور مر گیا، اس کے بعد میرے ساتھ گھر میں عجیب و غریب حرکات ہونا شروع ہو گئی ہیں، کچھ علاج بتائیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، عموماً ایسا ہوتا ہے میرے بھائی، کوئی بھائی یقین کریں یا نہ کریں، بعض اوقات یہ جنات انسانی یا حیوانی شکلوں میں آ کر اس طرح قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو پھر ان کی جو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے سانپ کو نہ مارا کرو جب تک اس کو آواز نہ دے دو کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو اگر وہ چلا جائے تو وہ جن ہے، اگر وہ نہیں جاتا سمجھو وہ اصل سانپ ہے، پھر اس کو مار دو۔ اسی طرح چھپکلی اور اس طرح کا ہے۔ اس طرح جانور بعض اوقات آتے ہیں نا، اب قصہ تو بڑا وہ کہتے ہیں، کیا میں آپ کو بتاؤں، بڑا مزہ ہے لیکن ٹائم نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، تو جانور کوئی بھی آ جائے، علاج یا سوال بہت ہیں آپ کے پاس، سوال بہت ہیں، سوال بہت ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ میری جو بہن ہے نا یا بھائی ہے جو، وہ نا ایک تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یہ تو انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں نہ مارا، ٹھیک ہے، تو یہ لازمی اس کا اگر وہ کوئی اس جانور کے ساتھ، کیونکہ جانوروں کو بھی یہ چیزیں پکڑتی ہیں جیسے انسانوں کو پکڑتی ہیں نا، اسی طرح جانوروں میں زیادہ تر جن کو یہ کام لیتے ہیں، یہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 چیزوں کو قتل کر دیا کرو، مار دیا کرو۔ کوے کو مار دیا کرو، چیل کو مار دو، سانپ اور بچھو کو، چھپکلی کو مار دو، ہے نا، کالے کتے کو مار دو۔ یہ حکم ہے، حدیث میں ہے کہ یہ شیطان ہوتے ہیں، اور شیاطین ان چیزوں سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، چوہوں سے، بڑی مکھی سے، کیونکہ اللہ نے اس کو قوت دی ہے۔ یہ نہیں کچھ بن سکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اوریجنل چہرہ نہیں بنا سکتا، باقی یہ سب کچھ بن کے آج کل جیسے بڑے بڑے یہ ملا پیروں کی خوابوں میں آتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بڑے عجیب عجیب ڈرامے کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کے اندر، تو یہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ میری بہن اللہ سے معافی مانگیں، کچھ صدقات نکالیں، پھر صبح شام کے اذکار کریں، انشاءاللہ العزیز وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے خواب میں پانی بہت نظر آتا ہے اور میں ہوا میں اڑتی رہتی ہوں، لیکن زیادہ اونچائی تک نہیں اڑ سکتی، صرف 1 منزلہ اونچائی تک اڑ سکتی ہوں۔ پانی والا تو پہلے میں نے مسئلہ بتا دیا، ہوا میں اڑنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آدمی خود اڑتا ہے، اپنی مرضی سے اڑتا ہے، اپنی مرضی سے نیچے آ جاتا ہے، یہ تو اس کا بڑا مبارک خواب ہوتا ہے۔ اگر تو ان کی یہ کیفیت ہے کہ اپنی مرضی سے اڑتی ہیں اور اپنی مرضی سے نیچے، اگر اوپر جانا چاہتی ہیں تو اللہ کی مرضی، بس جس حال میں اللہ نے رکھا ہے شکر ادا کرے، الحمدللہ اس کے حالات بہتر رہیں گے انشاءاللہ رضی۔ میری ساس کو دل کی بیماری ہے اور سسر کو دمے کی، اور دونوں کا علاج کرنے پر بھی شفا نہیں ہو رہی۔ اللہ شفا دے جی۔ دل کی بیماری کا علاج بتا دیتا ہوں، تو یہ جو میں نے دمے والا بتایا ہے، دمے کے لیے ثابت نمک، جس کو لاہوری نمک بولتے ہیں،
یہ جیسے ایک پور ہے نا، اس کے مطابق یہ ڈلی لے لے، روزانہ پانی کا کپ پاس رکھے، آگ کے اوپر اس کو 2 سے 3 منٹ گرم کرے کسی چیز سے پکڑ کے، جیسے ہی دیکھے وہ اچھی طریقے سے گرم ہو گیا تو اس کو ایک دم پانی میں ڈالنا ہے۔ ظاہر ہے وہ گرم ہوگا تو آواز آئے گی، چھس سی آواز آئے گی، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، نمک نہیں گھلے گا۔ وہ بندہ جس کو یہ تکلیف ہے وہ اس کو پیے کسی وقت بھی، رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ زیتون کے تیل کا پی لے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اس کا دمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رہی دل کی بات، ابھی تو نسخہ تو لمبا ہے کافی، لیکن میں پڑھنے کے لیے بول دیتا ہوں، وہ آپ لکھ لیں یا بعد میں لکھ لینا۔ اللہ القوی، دل پر ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھے، اللہ القوی القادر المقتدر قوّنی وقلبی، یہ 7 بار پڑھے۔ سورہ یونس کی 57 نمبر آیت ہے، وہ بھی وہ اپنے سینے پہ ہاتھ پھیرتا جائے ناف تک، اور ان آیتوں کو یہ ایک آیت ہے، 7 بار اس کو پڑھے تو اللہ کے فضل سے اس کو اللہ پاک دل کی اور دعائی بھی ساتھ لے۔ پھر انشاءاللہ جب وہ پڑھائی شروع کریں گے تو کوئی بھی دعائی لیں گے اللہ اس پر اثر کرے گا، انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی۔ شوگر کی بیماری کا کوئی علاج بتائیں۔ شوگر کی بیماری کا علاج میں بتا دیتا ہوں، دوائی تو لیتے جائیں، تو یہ غور سے سن لے میرا بھائی، یہ الٹا ہاتھ ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ اب اس کو یہاں دن میں 2 بار آپ کر سکتے ہیں، یہاں سے پکڑنا ہے، یہ چھوٹی انگلی کی جو سینٹر والی جگہ ہے نظر آ رہی؟ یہاں سے پکڑ، بالکل سرے سے نا، اس کو پکڑ کے آپ نے پڑھنا ہے، یہ یعنی کہ 5 منٹ یہ عمل کرنا ہے۔ کس طرح؟ یہاں سے پکڑا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ پھر جب چھوڑا اس ٹائم بھی آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر اس کو پڑھ کے پکڑ کے پھر پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 5 منٹ عمل کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ 5 منٹ کرنا ہے۔ کلونجی اور میتھرے، کلونجی اور میتھرے سمجھتے ہیں نا، جو اچار میں ڈلتے ہیں میتھی دانے، ان کو آپ نے برابر معمولی سا کوٹنا ہے، ان کو باریک نہیں کرنا، نہیں کھایا جائے گا، ان کو مکس کر لیں برابر، یعنی کہ پاؤ لے لیں، صفا کر کے ان کو تھوڑا سا کوٹ کے ان کو شیشے کی بوتل میں بند کرنا ہے، دن میں کسی وقت بھی چائے والا 1 چمچ لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو بڑی احتیاط کرنی ہے، شوگر ایک دم غائب ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ کم شوگر جو ہے زیادہ شوگر والے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دوا بھی بتا دی، دعا بھی بتا دی، ٹھیک ہے جی؟ بچے کو جو شوگر ہوگی اس کو دم سے ٹھیک ہوگی، اس کو دم کریں، اس کو زعفران کا پانی دیں، آب زمزم آپ کے پاس ہے، اس کو آب زمزم پانی دیں، اس کو اللہ کے فضل سے اس کو شفا ہوگی۔ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ کتنی ہے اس کی شوگر؟ چوٹ تو نہیں کبھی لگی اس کو؟ ہاں اس کو نظر لگی ہوئی ہے، اس کو نظر ہے، اس کی ماں اس کا باپ اس کو پانی سے نہلائے، اپنے پانی سے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو وہم ہو جائے کہ اس پر جادو ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو وہی کچھ کہنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو حقیقت میں جادو ہوا تو پھر آپ نے دعا مانگی نا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دعا مانگے کہ اللہ اگر جادو ہے تو ٹھیک کر دے، تو اللہ پھر ثواب بنائے گا اس پر۔ وہم نہیں کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں جادو بڑھتا کیسے ہے؟ جادو کرنے والے نے کر دیا، اب جادو بڑھتا تب ہے جب یہ جو ہوتے ہیں نا معالجین، یہ جادو کا علاج کرنے والے، یہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ پر جادو ہے، پھر آپ اس کی تکرار شروع کر دیتے ہیں، ہر وغیرہ کو کہنا شروع کر دیا جی کہ مجھ پر جادو ہوا ہے۔ یہ اس کی کھاد ہے، کھاد جس کو بولتے ہیں نا، اس کو قوت دیتی ہے۔ جادو بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے، تو میں اس کی طرف رجوع کیوں نہ کروں جو اس کو دور کرے گا، ہیں جی؟ تو ایک تو اس کی تکرار چھوڑ دے، وہ یہ کہے کہ یا اللہ میرا کوئی گناہ ہے جس کی مجھے پکڑ، اللہ مجھے معاف کر دے، بہت جلدی اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمیں کسی نے کہہ دیا وہ کتا تیرا کان لے گیا، ہم کان نہیں دیکھتے، کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں،
یہ نہیں کرنا، یہ بالکل نہیں کرنا۔ کان لے گیا تو پہلے چیک کریں واقعی لے گیا کہ نہیں لے گیا، اگر لے گیا تو وہ تو کھا گیا ہوگا، تو اس کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب میں ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کروں۔ دو تین ضروری سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا ایڈریس یا فون نمبر کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ دے دیں گے جاتے ہوئے، اور کسی کو چاہیے ہم سے بھی مل جائے گا، ایڈریس بھی سارا کچھ، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے بھاگیں۔ ہاں شیخ صاحب بیٹھے ہیں نا تم آپ لوگوں کے پاس، اللہ کی فضل سے۔ ایک شیخ شمس الزمان صاحب کی طرف سے سوال نہیں بلکہ آرڈر ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس گفتگو کو سمیٹنے کی زحمت فرمائیے۔ ایک چیز مناسب سی لگتی ہے چونکہ وہ ضروری بھی ہے، علاج کے ضمن میں آئی ہے، اس کی وضاحت ہو جائے۔ باقی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کم و بیش 50-60 سوالات ہیں، ایک ایک پرچے میں کئی ہیں، تو یہ تو جمعہ پڑھنے تک یہاں بیٹھے رہیں تو معاملہ چل سکتا ہے۔ آخری سوال ہے کہ آپ نے صورتوں کا ورد کرنے کا کہا ہے اور پھر ان کی تعداد بھی بتائی ہے، جیسے سورۃ الشمس کو اتنی مرتبہ اور سورۃ التین کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے، تو کیا اس بات کی حدیث سے کوئی دلیل ہے؟ ماشاءاللہ یہ بڑا ضروری تھا یہ سوال، میں اللہ کا کر شکر دیا ہے۔ ہے۔ گزارش یہ ہے میرے بھائی کہ اگر تو میں نے کہا ہے کہ یہ مسنون ہے تو یہ سنت ثابت نہیں ہے، تو یہ بدعت میں آئے گا۔ اگر میں نے کہا ہے کہ یہ مجرب ہے، میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، تو مجھے اس کی اجازت ہے۔ کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، پہلی بات۔ دوسرا، اللہ نے مطلق قرآن کو فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لونڈی کو دم کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو دم کر رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اس کو نظر ہے، اس کو قرآن سے دم کرو۔ اس کو کس سے؟ قرآن سے دم کرو۔ تو اگر تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں قرآن سے یا حدیث سے، پھر کہوں یہ سنت ہے، وہ سنت سے ثابت نہ ہو، وہ تو آئے گا بدعت میں۔ اگر میں معالج کی حیثیت سے، جیسے قرآن کے اندر شہد کو شفا بولا گیا، طریقہ بالکل نہیں لکھا ہوا کہ اس کو ملنا ہے، اس کو پہننا ہے، اس کی بوتل باندھنی ہے یا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ معالجین اپنے تجربے سے اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی، موت کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ملتا آپ کو حدیث سے کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگ بیچارے اسی اسنا میں اتنی کلونجی پھانک لیتے ہیں۔ میں ایک معالج کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کھانے سے پہلے ایک چھوٹا چمچ کلونجی کے تیل کا کھا لیا کرو۔ اوے الو، تجھے اتنا نہیں پتا کہ ایک چمچ اتنی کلونجی سے نکلتی ہے، اتنی کلونجی سے۔ وہ ظالم بغیر پوچھے لوگوں کو، بغیر تجربے، جو تمہارے دماغ میں آئے لوگوں کو بتا رہا ہے۔ ایک قطرہ کم از کم نہیں تو 10 چمچ سے نکلتا ہے۔ کہ کلونجی کی بھی 3 قسمیں ہیں، ایک نر اور ایک مادہ، ایک ہجرہ ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم اس کا نکلواتے ہیں نا، خود تیل نکلواتے ہیں۔ ایک من میں بعض اوقات 1 کلو نہیں نکلتی، ایک من میں 12 کلو نکل آتی ہے۔ تو ہر چیز کا اعتدال اچھا ہے نا۔ اب ایک آدمی ہے شہد میں نے جی قرآن میں دیکھا ہے شہد شفا ہے، اب اس کو میں نے ملنا بھی شروع کر لیا، پینا بھی شروع کر لیا، سونگھنا بھی شروع کر لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بس آپ کو ساری بیماریوں کا ایک علاج بتایا، تہجد۔ یقین جانے اتنی جلدی رابطہ ہوتا ہے رب سے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے کہیں آپ میرے لیے دعا کرو، میں آپ کو کہوں کہ اللہ مجھے کامیاب کرے، تو جس چیز کے لیے میرا اللہ کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تیری کامیابی اسی میں ہے، تو اللہ جھوٹے وعدے کرتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔